أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين بابا سے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، جب تک بکے نہ تھے ہمیں انمول کر دیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قابل صدقری عزت باب عاشق رسول محبی اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے اس کے وہ حق ہو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ نفس کا لفظ آیا ہے، کسی نفس کو جان کو قتل نہ کرو بلا وجہ۔ انسانی جان کی عزت و حرمت بہت بڑی ہے، بلا وجہ تو کسی جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں۔ ضرورت کے تحت جانور کو ذبح کرنا، اس کا گوشت بنانا، کھانا
یہ جائز ہے، لیکن بلا مقصد جانور کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کبوتروں کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں، مقابلے لگاتے ہیں، کئی دن کبوتر ہوا میں پرواز کرتے رہتے ہیں، ان کو نیچے نہیں اترنے دیتے، ان کو نشہ کھلا کر کبوتر کی بازی لگائی جاتی ہے، اس پہ انعام رکھے جاتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا حرام کام ہے، یہ اس جانور کو تکلیف دینا ہے۔ بہت سارے کبوتر پرواز کرتے کرتے سیدھے ان کو اترنے نہیں دیا جاتا، بازی ہارنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قتل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام کام ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ مرغے لڑاتے ہیں، وہ ان کو چسکا پڑ جاتا ہے مرغے لڑانے کا، وہ مشہور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے مرغے، اس پہ جناب وہ ایک مرغ دوسرے کو مارتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ کچھ لوگ دیہاتوں میں وہ ریڑھی پہ چارہ لینے کے لیے جاتے ہیں، گدھے کو اتنا مارتے ہیں، مار مار کے اس بیچارے کا حشر کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی جی روح ہے، اس کے اندر بھی جان ہے۔ یعنی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک بی بی اس وجہ سے دوزخ میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا، ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور اس کو پانی نہیں پلایا، اور وہ پیاس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ اس بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے، پانی نہ پلانے کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں چلی گئی۔ کچھ لوگ کتے لڑاتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ کتے ہی کتے لڑاتے ہیں، بندے نہیں کتے لڑاتے، یہ کتوں کا ہی کام ہے کہ وہ کتے لڑاتے ہیں فیشن کے طور پہ، اس میں بڑے بڑے ریٹ رکھتے ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی بازیاں لگتی ہیں، یہ بھی حرام کام ہے۔ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جسموں کو نوچتے ہیں۔ جو میں اصل مسئلہ عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اس کی تمہید ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ دین عطا کیا ہے جس دین میں جانور کی عزت و حرمت کا بھی خیال ہے، کہ کسی جانور کو بھی ہم نے تکلیف نہیں دینی بلا وجہ، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کو لڑانا نہیں، اس کو ان کاموں پہ نہیں لگانا۔ تو جب ایک جانور کے لیے اسلام اتنا زیادہ محتاط ہے، تو پھر ایک جان کی ویلیو کتنی ہوگی؟ تو بلا وجہ کسی کافر کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں۔ ایک بھنگی ہے، اس کا مذہب عیسائی ہے، وہ گٹر صاف کرتا ہے، آپ اس کو اس بنیاد پر کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ عیسائی ہے، اس بنیاد پہ آپ اس کو تکلیف دیں، ماریں، یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں امن کے لیے یہاں پہ معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، اس لیے بلا وجہ اس کو بھی مارنا چاہیے۔ کوئی اور غیر مسلم ہے، اس کو بلا وجہ اٹھ کے مارنا شروع کر دینا نہیں، بلکہ اخلاق کے ساتھ اس کو آپ مسلمان کرنے کی کوشش کریں،
اچھے انداز میں اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. ہمارے بابا جی کرم والے سرکار آپ نے اپنے ڈیرے پر ایک بابا رکھا ہوا تھا، دھنا مل اس کا نام تھا، بابا دھنا اس کو کہتے تھے. وہ آپ کے آستانے سے ساتھ ہی اس کو ایک کمرہ بنا کے دیا تھا. تو ہندو جب آتے تھے بابا جی کرم والے سرکار کی بارگاہ میں کہ ہماری یہ مشکل ہے، بابا جی آپ کرنے والے دعا کرتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بڑا تجربہ کیے. تو آپ فرماتے تھے بھائی پہلے لنگر کھاؤ. اب جو ہندو ہیں، ہندو مسلمانوں کے برتنوں میں نہیں لاتے. ہندو مذہب والا کبھی مسلمانوں کے برتن کو نہیں استعمال کرتا. وہ کہتا ہے یہ اس برتن کو مسلمان نے ہاتھ لگا دیا ہے، یہ بھرشٹ ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا ان کے نقطۂ نظر سے. اس لیے ہندو بدبخت آج انڈیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا کی زمین ہے یہ ہماری ماتا ہے، اور ہماری ماتا کے اوپر مسلمان نے قدم رکھ کے اس زمین کو ناپاک کیا ہوا ہے، جس لیے ماں کو پاک کرنا ہے تو مسلمان کو نکالو ہندوستان سے. یہ اس طرح وہ مسلمانوں کو وہاں سے تکلیفیں دے رہے ہیں، مسجدوں کو گرا رہے ہیں، مدرسوں کو بند کر رہے ہیں، طلباء کو تکلیفیں دیتے ہیں. تو بابا جی جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے برتنوں میں نہیں کھاتے، لیکن وہ کہتے تھے جی ہم کام سے آئے ہیں، آپ ہمارا کام کر دیں، دعا کر دیں. آپ فرماتے تھے پہلے لنگر کھاؤ. اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں انہوں نے لنگر کھانا نہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ وہ جو بابا دھنا ہے نا تمہارا، وہ ہندو تھا، تمہارا لنگر اس کے گھر ہے. اب جب انہیں پتا چلتا کہ ہمارا ہندو بھائی ہے، لنگر اس نے پکانا ہے، وہ بڑی خوشی سے جاتے. لنگر وہ کرما والا شریف کا ہی ہوتا تھا. ادھر جا کے وہ لنگر کھاتے جاتے، وہ نور ہوتا تھا، نور نالا نور، وہ جیسے لقمہ گزرتا جاتا تھا ویسے ہی کہتے تھے لنگر آ گئے. آپ کہتے ہیں نماز آپ بابا جی کے پیچھے پڑھیں گے تو کلمہ شریف پڑھ لیتے. کس طرح سے وہ ہندو خاندانوں کے خاندان مسلمان ہوئے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اس طرح تھا کہ حضور میاں شیر ربانی، میاں شیر مصعب پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان پہ میں نے تحریری طور پہ بھی ایک لمبا مقالہ لکھا ہے. آپ بھی اسی طرح مطلب ہندو سکھ آپ کے پاس آتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو بلا وجہ کسی غیر مسلم کو بھی ٹارگٹ کر کے بغیر وجہ کے تکلیف دینا یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں. اب اگلی بات ہے کہ جب کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا جائز نہیں، جب کسی کافر کو بلا وجہ تکلیف دینا جائز نہیں، تو کسی مسلمان کو بلا وجہ تکلیف دینا کیسے جائز ہوگا؟ جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، جو حضور کا امتی بھی ہو، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، اس کو تنگ کرنا، اس کو ٹیز کرنا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اس نے کسی جان کو قتل کیا، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا، جس سے سختی سے روکا گیا. تو جب عام کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، تو پھر جن لوگوں نے نواسہ رسول حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کو شہید کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا جرم ہوا ہوگا. تو کربلا معلیٰ میں جن لوگوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کو شہید کیا، 72 تن آپ کے ساتھ شہید ہوئے، وہ یزیدی لشکر، کوفی لشکر، وہ بدبخت اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. اور ایک خاص بات آپ کو عرض کرتا ہوں، ظلم کبھی بھی
بانج نہیں رہتا، وہ بچے جنم دیتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا حساب دینا ہی پڑتا ہے. جس بندے نے بھی سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک کی شہادت میں حصہ لیا تھا، ایک لفظ بھی بولا تھا، کسی نے تیر چلایا تھا، کسی نے گھوڑا دوڑایا تھا، کسی نے خالی کوئی نہ کوئی پتھر پھینکا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کیا، سارے کے سارے ذلت کی موت مارے، تب وہ برباد کر دیے گئے. ایک روایت ہے سرکار نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی ہیں، ان کو شہید کرنے والوں نے جب شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کا بدلہ اس طرح لیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کہ 70,000 بندے اس قوم میں سے قتل کیے گئے جنہوں نے قتل کیا، ان کے 70,000 بندے بعد میں مارے گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جان کے بدلے میں کتنے مارے گئے؟ 70,000. اور سرکار نے فرمایا جب یہ میرا نواز سے شہید ہوگا امام حسین کا تو اس کے بدلے میں 70,000 کے ڈبل یعنی 1,40,000 بندے قتل کیے جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا، کوفہ میں، بصرہ میں، کربلا میں، عراق میں، دمشق میں، جہاں جہاں جس نے اس بہت بڑے قتل میں حصہ لیا تھا شہادت میں، وہ بھی مارے گئے، ان کے خاندان بھی اجڑ گئے، ان کی نسلیں بھی اجڑ گئی. 1,40,000 بندے قتل ہوئے امام حسین پاک کے انتقام میں. اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، ایک بھی بندہ نہیں بچا. آپ دیکھیں ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا سارے مارے گئے میں بچ گیا. اس نے کہا سارے مارے گئے امام حسین پاک کو شہید کر رہا، ایک میں بچ گیا ہوں. اٹھ کے اس نے چراغ جلایا ایسے تو وہ آگ اس کے چہرے کو پڑ گئی، اس کے چہرے میں لگی، کپڑوں کو لگی. لوگوں نے جلدی جلدی پانی ڈالا، وہ آگ بڑھتی گئی. لوگوں نے اور پانی ڈالا، آگ اور بڑھ گئی. لوگوں نے اٹھا کے اس کو اسی دریا فرات میں پھینکا کہ آگ بجھ جائے. وہ دریا میں پھینکا، دریا کے اندر اس پانی میں آگ لگے، ذلت کی موت مرا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا خولی، وہ بدبخت ذلت کی موت مرا. اس کی بیوی بھی اس کے خلاف ہو گئی، بچے بھی خلاف ہو گئے. جس وقت مختار سقفی کا لشکر اس کے گھر تک پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہاں نہیں ہے، لیکن اشارے سے کیا کہ چھت پہ ہے. وہ اوپر پینٹی میں چھپا ہوا تھا. اس نے کہا ادھر نہیں ہے، اونچی آواز میں کہا ادھر نہیں ہے تاکہ شوہر کو سمجھ آ جائے کہ بیوی میرے ساتھ ہے. لیکن انگلی سے کہنے لگی. وہ اوپر چھت پہ گئے تو چھت پہ جا کے کہنے لگی یہاں نہیں ہے، تو انگلی سے کہنے لگی. وہ اس کو وہاں سے نکال کے مارا گیا. ابن زیاد بدبخت جو گورنر تھا کتے کی موت مرا. اور جب وہ سامنے پیش کیا گیا اسی گورنر ہاؤس میں اسی جگہ پہ اس کی گردن رکھی گئی جہاں ایک دن امام حسین پاک کا سر انور رکھا ہوا تھا، اسی جگہ پہ وہی دن تھا 10 محرم الحرام کا اور وہی وقت تھا عصر کے بعد. اور جب اس کا سر رکھا گیا تو سانپ آیا. جامع ترمذی شریف کی حدیث روایت ہے، اس کے ناک میں چلا گیا، جسم سے پھرتا ہے، پھر منہ سے نکلتا ہے، پھر دوسرے طرف جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر کئی مرتبہ اس طرح. تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. یزید پلید جس نے یہ کام کروایا تھا
اس کو ایک درد شروع ہو گیا، جسم کے اندر ایسا خوفناک درد کہ اس کو ایک لمحے سکون نہیں ملتا، تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، سکون ختم ہو گیا۔ پیاس سے کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، بار بار پانی پلایا جاتا ہے، اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دردے کو لج تڑپ تڑپ کے مرا، ذلت کی موت مرا۔ ایک شخص جس نے حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو تیر مارا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اس وقت نے حضرت علی اصغر کے حالت میں اس کو پیٹ کی بیماری لاحق ہو گئی چند دنوں کے بعد، اور اس کا پیٹ پھول گیا، وہ پانی مانگتا تھا، کئی کئی گھڑے ستو کے اس کو پلائے جاتے تھے، ستو کے گھڑے کئی کئی پی جاتا تھا، کہتا تھا میری پیاس نہیں بجھتی۔ حضرت علی اصغر کو پیاسا شہید کیا تھا، کہتا میری پیاس نہیں بجھتی، کئی کئی گھڑے ستو کے پی جاتا تھا، آخر اس کا پیٹ پھٹ گیا، ذلت کی موت مرا، کسی نے اس کو دفنانے کی کوشش کی۔ جس سے میں یہ بھی پیغام دوں گا اپنے دوستوں کے لیے، کبھی بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ ہمارے بہت سے دوست ہوتے ہیں مختلف اداروں کے اندر بھی، بسا اوقات ان کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں نافذ کر دو، اس کے نفاذ میں وہ ظلم کر دیتے ہیں۔ آج بھی میرے کچھ دوست تھے پولیس کے، میں انہیں یہ سمجھا رہا تھا، میرے شاگرد بھی تھے، میں نے کہا میرے بیٹے ظلم نہ کرنا، کئی بار آپ ریڑھی الٹا دیتے ہیں، کئی بار آپ جناب کسی کے ساتھ اس طرح نہ، جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے شروع سے تاریخ گواہ ہے، اچھے لوگ ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر مرتبہ فکر میں لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کسی پہ رحم کریں گے اللہ کریم آپ پہ رحم کرے گا، آپ کسی پہ ظلم کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے پھر کوڑا آپ پہ برسے گا۔ کسی مظلوم کی آہ لگ گئی نا، عرش چین کے جائے گی۔ کوئی بے روزگار بندہ ہے، بیچاری کے پاس کچھ نہ دیہڑی ہے نہ کام ہے، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، آج کل بے روزگاری کا دور ہے، حالات اس طرح ہیں، اداروں کو چاہیے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ اس طرح کریں۔ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں، لوگوں سے بجلی کے بل نہیں بھرے جاتے، اور بہت سارے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، روزگار نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارا رویہ ایک محبت کرنے والا، ناصح والا ہونا چاہیے، اخلاق والا ہونا چاہیے۔ ہم محبت کے ساتھ کام کروائیں، خیر کے ساتھ، کبھی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی مظلوم آپ کو بددعا دے اور اس بددعا کے نتیجے میں آپ کی ساری زندگی جل جائے، نہ کبھی تکلیف نہ دے کسی۔ اور آخر میں یہ پیغام دوں گا